ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنا یا اپنا وضو کرنا جو ہے یہ جائز ہے. آپ جاتے رہتے ہیں, آپ کو پتا ہوگا ادھر وضو کس پانی سے کرتے ہیں, لیکن شرم جو ہے نا مسئلہ یہی ہے کہ زمزم کے پانی سے جو ہے نا وضو جو ہے وہ کرنا مکروہ یا منع نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کرنا مکروہ, استنجا کرنا مکروہ ہے, میں نے بتا دیا ہے. وضو کرنا جو ہے مکروہ یا منع وہ ایک الگ شرعی مسئلہ جو میں نے بتایا وہ آپ یہ ہم نے چند چیزیں اہم چیزیں جو تھی استنجا کے آداب کے حوالے سے ہم نے سیکھی. تو دعائیں سیکھی ہم نے. بیت الخلاء میں جاتے ہوئے دعا بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث, اور باہر آنے کی دعا اتنا لفظ یاد کر لیں غفرانک اللہم, بولیں غفرانک اللہم. غفرانك اللهم غفرانك اللهم غفرانك اللهم. دوران قضاء حاجت کسی دینی مسئلے میں غور کرنا اس سے منع کیا گیا. کوئی دین کی بات, ٹھیک ہے, کوئی دینی واقعہ یا کوئی قرآنی آیت یا اس کے بارے میں مسلسل غور کرنا یا سوچنا, یہ بھی اس سے بھی منع کیا گیا. یہ بھی آداب کے خلاف ہے کہ اس وقت کسی دینی بات کے بارے میں یا اللہ رسول کے بارے میں یا قرآن پاک کے والے سے یا کوئی اور چیز جو ہے اس کے بارے میں جو دین سے تعلق رکھتی ہے اس کے بارے میں دوران قضاء حاجت نہ غور کریں, سوچیں. چلیں جی, آج ہم نے وضو, غسل اور استنجا یہ تقریباً ہمارا کمپلیٹ ہوا. اب آئیے تیسرے حصے کی طرف. ٹائم بھی ہمارا مکمل ہونے کے قریب ہے. تو تیسرا حصہ جو ہمارا ہے وہ نماز کے جو پڑھنے کا طریقہ کار ہے. اس میں ہم نے قرات کا طریقہ کار سیکھ چکے ہیں. نماز کے قرات کے سارے تقریباً مسائل ہم نے جانے اور سیکھے کہ نماز میں قرآن مجید پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے, سنت موقدہ میں, سنت غیر موقدہ میں, نوافل میں, اور فرضوں کی قرات اور وطروں کی قرات, یہ سارا ہم تقریباً پچھلی کلاسز میں سیکھ چکے ہیں. آمین کے حوالے سے بھی مسئلہ ہم سیکھ چکے ہیں. اور آج ہم جو مسئلہ سیکھنے جا رہے ہیں وہ نماز کے مسائل میں وہ بڑا اہم مسئلہ ہے رفع یدین کا. آج ہم اس کو سیکھیں گے رفع یدین کے حوالے سے. اس سے پہلے ہم نے سیکھا کہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو قرات نہیں کریں گے, قرآن مجید نہیں پڑھیں گے. اور اس کے بعد ہم نے سیکھا آمین آہستہ آواز سے کہنا سنت ہے. یہ ہم ساری چیزیں دلائل کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ سیکھ چکے ہیں. آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں رفع یدین. پہلے سمجھ لیں رفع یدین ہوتا کیا. ایک سوال ہے, جمعے والے دن جمعے کی نماز میں کون سی سنتیں موقدہ ہوتی ہیں, کون سی غیر موقدہ؟ جمعے کے جو اپنا فرضوں سے پہلی 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی موقدہ ہیں, اور جمعے کے بعد والی 6 سنتیں 4 اور 2 وہ بھی موقدہ ہیں, اور 2 نفل ساری موقدہ ہیں. جی, رفع یدین کا مطلب یہ ہے, رفع کا مطلب اٹھانا, یدین دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا, دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا. یہ لفظ ہے رفع یدین. رف کا معنی اٹھانا, بلند کرنا. یدین بولتے ہیں دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا. اب اس میں 2 موقف ہے. ایک موقف یہ ہے کہ کچھ احباب یہ کہتے ہیں کہ ایک تو ہم نماز جب شروع کرتے ہیں تو دونوں ہاتھوں کو کانوں کی لو تک بلند کرتے ہیں, ٹھیک ہے. کچھ احباب اس چیز کے قائل ہیں جب رکوع میں جائیں تو بھی دونوں ہاتھوں کو بلند کریں, رکوع سے اٹھیں تو بھی دونوں ہاتھوں کو بلند کریں, ٹھیک ہے. جبکہ احناف اور اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ سنت طریقہ کار جو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب ہم نماز شروع کریں گے تو شروع کرتے وقت ہاتھ اٹھائیں گے, پھر دوبارہ پوری نماز میں ہاتھوں کو اوپر نہیں اٹھائیں گے سوائے وطروں میں, وہ ایک الگ مسئلہ. اس کے علاوہ جو ہے وہ رفع یدین جو ہے وہ نہیں کریں گے. اس لیے ہم کہتے ہیں ترک رفع یدین. ہم ترک رفع یدین کے قائل ہیں کہ ہاتھ نہ اٹھانا, ترک کا مطلب چھوڑ دینا, رفع یدین کو ترک کرنے کے قائل ہیں. اب اس کا بیسک مسئلہ آپ سمجھ لیں کہ کچھ عمل ایسے ہیں جو شریعت کے آغاز میں شروع کیے گئے,
ٹھیک ہے، شروع کیے گئے لیکن بعد میں اس سے روک دیا گیا، منع کر دیا گیا، تو شریعت کے احکام جو تھے وہ تدریجاً ایستا ایستا نازل ہوئے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال آپ یوں ہی لے لیں، اب پہلے نماز میں ابتداءً آپ کو حدیثیں ملیں گی ایسی کہ جس میں صحابہ کرام نماز کے اندر ایک دوسرے سے بات چیت کر لیا کرتے تھے، سلام بھی کر لیا کرتے تھے، ایک دوسرے کو سلام کر لیتے، سلام کا جواب دے رہے تھے، لیکن یہ ابتدا میں تھا جب نماز نازل ہوئی اور ابتداء یہ صورت تھی، لیکن جب جو وقت گزرا تو ان ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ اب اگر کوئی نماز پڑھتے ہوئے شخص کو سلام کرتا ہے اور وہ نماز کے اندر جواب دے دیتا ہے تو اس کی نماز چھوٹ جائے گی، ٹھیک ہے۔ چھینک آ جاتی ہے تو الحمدللہ کہتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو اگر کسی اور کو چھینک آئی اس نے الحمدللہ کا تو نماز کے اندر والے شخص نے اس کی چھینک کا جواب دیا یرحمک اللہ کہہ کے تو بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن پہلے ابتدائی اسلام میں ایسا نہ تھا، تو بعد میں حضور نے منع کر دیا۔ اب امت کے لیے وہ عمل قابل عمل ٹھہرے گا جو حضور نے آخر میں عطا فرمایا، جس کو حضور نے جاری رکھا۔ رفع یدین بھی انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ رفع یدین ابتدا میں آقا علیہ السلام نے فرمایا، آقا علیہ السلام نے، اس کی ریزن یہ تھی کہ کچھ منافقین جو تھے وہ اپنی بغلوں میں بت رکھ کے چھوٹی چھوٹی مورتیاں اور بت رکھتے تھے، ٹھیک ہے۔ ان کے اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے رفع یدین کیا جاتا تاکہ جب وہ رفع یدین کریں گے تو وہ بت گر جائیں گے۔ تو جب اسلام پختہ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، تو پھر آقا علیہ السلام نے اس عمل سے منع کر دیا۔ اب ہوتا یہ تھا، اب اس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سمجھانی ضروری ہے۔ کچھ صحابہ حضور کے جو 1,00,000 سے زائد جو صحابہ کرام ہیں، سب صحابہ کرام نے ساری زندگی حضور کے پاس نہیں گزاری، وہ صرف چند صحابہ ہیں۔ کچھ صحابہ وہ تھے جو آئے، اسلام قبول کیا اور دوبارہ اپنے ملک واپس چلے گئے، اپنے وطن واپس چلے گئے۔ انہوں نے چند دن گزارے، چند لمحے گزارے، چند گھڑیاں گزاری۔ اب جو آئے، جس صحابی نے آ کر دیکھا کہ حضور رفع یدین کرتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے آپ کے پاس ٹھہرا، چند نمازیں حضور کے پیچھے پڑھی، رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا اور پھر دوبارہ اپنے ملک، اپنے وطن چلا گیا۔ وہاں جا کے اس نے تو ظاہر جو حدیث بیان کرنی، جو اس نے دیکھا وہی بیان کرنا تھا۔ اب صحابی جو حضور کا عمل بیان کرتا ہے وہ کیا کہلاتی ہے؟ حدیث۔ وہ کیا کہلاتی ہے؟ حدیث۔ دوسری طرف وہ صحابہ ہیں جنہوں نے، جیسے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور کے پاس گزاری۔ سبحان اللہ، جنہوں نے ساری زندگی، حضرت ابو ہریرہ رضی جب گھر سے آئے حضور کی پاک بارگاہ میں قدموں پہ، آپ نے جب اسلام قبول کیا اس کے بعد حضور کے وصال تک دوبارہ آپ اپنے گھر نہیں گئے، اللہ حضور کے پاس، حضور کے قدموں میں ساری زندگی بسر کر دی۔ تو یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور کی دیکھی، تو ان کی حدیثیں قابل ترجیح ہوں گی ہمارے نزدیک۔ تو انہوں نے بھی حدیثیں بیان کی کہ حضور رفع یدین کرتے تھے، لیکن بعد میں آقا علیہ السلام نے اس عمل کو ترک کر دیا اور اس سے آپ منع فرماتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب ہمارے لیے سامنے دو طرح کی حدیثیں آ گئی، کچھ وہ حدیثیں آ گئی ان صحابہ کی جنہوں نے تھوڑا سا وقت حضور کے پاس گزارا اور آگے جا کے بیان کر دیا، کچھ صحابہ وہ ہیں جنہوں نے ساری زندگی حضور کے پاس گزاری اور انہوں نے سارے عمل دیکھے اور انہوں نے ہو بہو آگے بیان کر دیا۔ ترجیح کون سے حدیثوں کو؟ جنہوں نے ساری زندگی گزاری، سارے عمل حضور کے دیکھے کہ شروع میں کیا تھا اور پھر بعد میں اس کو تبدیل کر دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو رفع یدین والا بھی سیم مسئلہ، جو رفع یدین کرتے ہیں وہ بھی حدیث پر عمل کرتے ہیں، لیکن وہ ان حدیثوں کو لیتے ہیں جو ابتدائی اسلام پر مشتمل تھی، جو شروع میں آقا علیہ السلام نے کی۔ ٹھیک ہے، اور جو ہم حدیثیں لے کر عمل کرتے ہیں کہ رفع یدین نہیں کرنا، تو ہم وہ حدیثیں لیتے ہیں جن صحابہ کرام نے ساری زندگی حضور کے پاس گزاری اور حضور نے اس عمل کو شروع میں کیا اور بعد میں اس کو ترک فرما دیا، اور اس ترک کو ہی آپ نے امت کے لیے جاری رکھا اور قائم اور دائم رکھا۔ آئیے ذرا وہ حدیثیں آپ سن لیں، ہمارے پاس ٹائم ہمارا کمپلیٹ ہو گیا، 2 منٹ کے اندر اندر یہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بخاری شریف کی ایک شرح ہے حدیث پاک کی کتاب کی، عمدۃ القاری، اس میں ملا علی قاری نے لکھا کہ رفع یدین جو تھا انہو کان فی بدء الاسلام ثم نسخ، کہ رفع یدین ابتدائی اسلام میں تھا پھر اسے ختم کر دیا، منسوخ کر دیا گیا۔ پہلی حدیث حضرت برا ابن عازب، یہ حضور کے جلیل القدر صحابی ہیں، حضور کی صحبت میں رہنے والے، وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر لافتتاح الصلاۃ رفع یدیہ حتی یکون ابہامہ قریبا من شحمتی اذنیہ ثم لا یعود، وہ کما قال علیہ السلام کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر کہتے تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرتے، یہاں تک کہ آپ کے انگوٹھے کانوں کی لو کے قریب آ جاتے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ کار بیان فرمایا۔ اور
میں ثم لا یعود، پھر یہ عمل پوری نماز میں دوبارہ نہیں کرتے. پھر یہ عمل ہاتھ اٹھانے والا عمل جو ہے پوری نماز میں دوبارہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے جی. یہ سنن ابی داؤد شریف کے حدیث پاک ہے. دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ بھی جلیل القدر صحابی ہیں اور حضور کے پاس کثرت سے حدیث پاک روایت کرنے والے. انہوں نے ایک مرتبہ کہا، جامع ترمذی شریف حدیث پاک ہے، الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ، کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز پڑھ کے نہ دکھاؤں، ان کا طریقہ نہ بتاؤں جس طرح وہ نماز پڑھتے تھے؟ تو سب نے کہا ہاں کیوں نہیں بتائیں. تو آپ نے پھر نماز پڑھ کے دکھائی. تو فصلی، آپ نے جب نماز پڑھی، فلم یرفع یدیہ الا مرۃ واحدہ، تو آپ نے صرف نماز کے شروع میں ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد پوری نماز میں دوبارہ ہاتھ. سبحان اللہ. اور کسی نے انکار نہیں کیا آگے سے، سب صحابہ بیٹھے تھے. اگر یہ حضور کا عمل نہ ہوتا تو کوئی صحابی فوراً روک دیتا کہ تم نے ہاتھ کیوں نہیں اٹھائے، تم نے ایک مرتبہ ہاتھ اٹھائے، حضور تو زیادہ مرتبہ اٹھاتے تھے. کسی نے انکار نہیں کیا. وہ سب صحابہ کرام نے اس طریقے کو تسلیم بھی کیا کہ یہ جو طریقہ بیان کر رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے کہ آقا علیہ السلام نے صرف ایک ہی مرتبہ ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد دوبارہ ہاتھ نہیں اٹھائے. آخری دلیل میں پیش کرتا ہوں، اور بہت سارے دلائل ہیں. عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں 10 وہ صحابہ ہیں کہ جنہیں آقا علیہ السلام نے ان کی زندگی میں ہی انہیں جنت کی ضمانت اور خوشخبری سنا دی. سبحان اللہ. ان صحابہ کو بولتے ہیں عشرہ مبشرہ. عشرہ کا معنی 10 اور مبشرہ جنہیں جنت کی خوشخبری سنا دی. وہ 10 صحابہ کون سے تھے؟ جناب سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید، ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. یہ 10 صحابہ یہ عشرہ مبشرہ ہیں کہ جن کی تمام صحابہ کرام میں ایک الگ فضیلت ہے اور انفرادیت ہے، اور ان کو حضور نے زندگی میں ہی جنت کی خوشخبری سنا دی تھی. تو یہ 10 صحابہ کرام بھی نماز میں رفع یدین نہیں کرتے تھے، صرف شروع میں ہاتھ اٹھاتے تھے، اس کے بعد پوری نماز میں ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے. ٹھیک ہے جی. اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ العزیز بقیہ مسائل ہم آئندہ کلاس میں سیکھیں گے. اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں جو کچھ بھی بیان ہوا سنا سنایا ان باتوں کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح ذوق اور جذبے اور شوق کے ساتھ ہمیں کلاس میں استقامت کے ساتھ پابندی کے ساتھ ریگولر ہو کر آنے کی توفیق. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. صلى الله تعالى على حبيبه خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا رب.